کہ جب انسانوں کا معاشرہ نہیں ہو سکتا تو مسلمانوں کا یا کسی کا بھی معاشرہ کہاں سے بنے گا؟ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں وومن پروٹیکشن بل وومن کو ہی پروٹیکٹ نہ کر رہا ہو تو وہاں پہ یہ ذاتی طور پہ ایک جرم نہیں، ایک حماقت کا ایک پیمانہ ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے کہ اگر سزا کسی مجرم کو ہو رہی ہے تو وہ رات کے اندھیرے میں کیوں ہو رہی ہے؟ ہم اس کو پبلک ہینگنگ کر کے ایک مثال کیوں نہیں بنا سکتے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کلیئر کروں گی کہ جو ویمن پروٹیکشن بل ہے اس خواتین کو تحفظ دے رہا ہے، وہ اینٹی ویمن نہیں، ایک پروپیگنڈا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حدود آرڈیننس، کیونکہ اب ٹائم کم ہے، اس پر ڈیٹیل کسی دن پروگرام رکھ لیں، میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح حدود آرڈیننس جو تھا وہ اینٹی ویمن تھا، اس کے بعد بہت ساری تحریکیں چلی اور پھر آخر کار جا کے 2006 میں ویمن پروٹیکشن بل آیا۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ یہ کوگنیزیبل افینس ہے، جو یہ ریپ کیسز ہیں یہ کوگنیزیبل ہیں، اور یعنی مطلب پولیس اس کے اوپر ایف آئی آر درج کر سکتی ہے براہ راست۔ اچھا، دوسری ہے کہ پہلے جو تھا اس میں 4 مردوں کی تزکیۃ الشہود پہ پورے اترتے ہوئے، آپ مجھے بتائیں درندہ معاشرے مطلب ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور اس کا الٹے اس کے کانسیکوینسز۔ اچھا، بہرحال ٹو کٹ شارٹ، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پولیس کے خلاف بھی بہت ساری امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس بل کے تحت پینل کوڈ کے اندر، کہ جس کے تحت ٹرائل کا ٹائم بھی کم ہوا۔ اس کے بعد ان کیمرہ، اس کے بعد 2016 میں بھی آیا کہ اس میں ان کیمرہ پروسیڈنگز ہو سکتی ہے تاکہ خاتون کی، جی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا، دوسری بات اب یہ ہے کہ آپ بات کرتے ہیں براہ راست اب چلے جاتے ہیں کہ پبلک ہینگنگ، پھانسی دے دو، پھانسی دے دو۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ جب تک عورت کو قید کر دیں گے، نظام اس طرح کا ہوگا کہ پہلے وہ 4 میل گواہ لے کر آئے گی، وہ پہلے آفینس کو ثابت کرے گی، پھر آپ جا کے پبلک ہینگنگ کرتے رہیں گے۔ اب نہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اب تو ڈی این اے، اب ڈی این اے کا سن لیں، ڈی این اے کے اوپر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے کہا تھا کہ یہ ایڈمیزیبل نہیں ہے۔ کیا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے کیا کہا ہے کہ براہ راست سے ایویڈنس جو ہے ڈی این اے ایڈمیزیبل نہیں ہے اسلامی طریقوں، شرعی طریقوں کے مطابق۔ صرف اسلامی نظریاتی کو میں ذرا تصحیح کر دوں، صرف اسلامی نظریاتی کونسل نے نہیں کہا، بoston یونیورسٹی کی ریسرچ کاؤنسل نے اعلان کیے کہ وہ لوگ ڈی این اے کو نہیں مانتے کیپٹل پنشمنٹ میں، کیپٹل پنشمنٹ میں، کیپٹل پنشمنٹ میں 99.8% ان کا ریٹ کریکٹ ہے بالکل، اور وہ اپنے کورٹ میں اس کو صحیح مانتے ہیں۔ نہیں، انہوں نے نہیں مانا۔ میں آپ کو بoston یونیورسٹی کی ریسرچ ہمارے سامنے، کچھ چانسز ہیں کہ ایرر ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک سیکنڈ رہے گا، اس کا مطلب بوسٹن کی یونیورسٹی کی باقی ریسرچز جو آئی ہیں وہ بھی ہم مانیں گے؟ وہ کہتے ہیں عورت نہیں، میں کہتی ہوں کیا ہم مانیں گے؟ نہیں، میں آپ کو یہ کمال بات ہے کہ ہم صرف وہ کیوں مانیں گے جو کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ جائے؟ ذرا موقع دیں کہ میں اپنی بات کروں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ فٹافٹ کہتے ہیں کہ پبلک، اصل جو ایشو اس کی طرف ہم نہ خود آتے ہیں نہ قوم کو آنے دیتے ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ آپ نے مرد کو درندگی کی حد تک آزادی دی ہوئی ہے، مسوجنسٹ سوچ آپ کی سوسائٹی کے اندر اتنی زیادہ پینیٹریٹ کر گئی ہے کہ کوئی بندہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ خاتون جو سروائیور ہے یا وکٹم ہے اس کے ساتھ کیا گزری ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، کہیں نہ کہیں یہی قصوروار ہے، اس نے دوپٹہ نہیں لیا، ایک منٹ، اس نے دوپٹہ نہیں لیا، اس نے پردہ نہیں کیا، اس نے نقاب نہیں کیا، تو یہ انسان ہی نہیں ہے، اور یہ اس طرح اس کے اتنا جو اب یہاں تک دیکھیں اس سوچ کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ یہ صرف کل والا واقعہ نہیں، میں کہتی ہوں قبروں سے نکال کے جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں کون جواب دے گا؟ ادھر پردہ کدھر چلا گیا؟ کوئی نہیں۔ مجھے بتائیے، جو بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مجھے خوف آتا ہے، میرے سے بات نہیں ہوتی کہ جو ان بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کون جواب دے گا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کی نسل کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ جو میڈیا ذمہ دار ہے، جو ڈرامے دکھا رہا ہے، جو اشتہار دکھا رہا ہے، جو یعنی ہمارے معاشرے کی ایک تخریبی سوچ کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اس کا میں بالکل آپ کی بات کو درست مانتا ہوں کہ جو ہمارے ڈرامے ہیں ان لوگوں نے اس کا سارا برا کیا ہے کام، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب ممبر نے صدیوں سے اپنا کام نہیں پورا کیا تو آپ میرے پہ الزام لگانے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں۔ آپ اپنی ناکامی کو میرے کندھوں پہ رکھ کے استعمال مت کریں۔ مریم